الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ شان عطا فرمائی۔ یہ وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خیر امتن کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، اور یہی ایک خاص صفت ہے جس کی وجہ سے پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تمام امتوں سے بہترین قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مبارک ہو اس کو جس نے مجھ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور فرمایا 10 مبارکیں اسے ہوں جس نے مجھے دیکھے بغیر کلمہ پڑھا۔ جنہوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑھا ہے وہ بھی میرے نبی کی امت ہے، اور ان کو اور زیادہ خوشخبریاں سنائی گئیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھا، اور آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے جسم سے صادر ہوتے ہوئے معجزات کو بھی دیکھا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے صرف سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی پہچان کروائی۔ اور وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم بھی اس نبی کو مانتے ہیں کہ وہ سچے نبی تھے اور اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، تو پھر ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درجات رکھے۔ اس امت کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی لکھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی لکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ قانون تھا، وہ چھپ کر گناہ کرتے تھے تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا جو انہوں نے گناہ کیا ہوتا تھا۔ امت محمدیہ کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پردے ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل کی کوئی معافی نہیں تھی، قتل کی معافی صرف قتل ہی تھا، خون کا بدلہ صرف خون تھا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے قتل کا بدلہ قصاص بھی رکھ دیا، یعنی کہ قتل کا بدلہ صرف قتل ہی نہیں ہے بلکہ کچھ پیسے وغیرہ دے کر، قصاص دے کر قتل معاف ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 100 میں سے 40% زکوٰۃ تھی، جو کہ کم ہو کر امت محمدیہ میں 100 پر 2.5% صرف زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ قانون تھا کہ جب کوئی صدقہ یا خیرات وغیرہ دی جاتی تھی، کوئی قربانی دی جاتی تھی، تو کھلی جگہ میں کسی چوک وغیرہ میں قربانی کو اور صدقہ زکوٰۃ کے مال کو رکھ دیا جاتا تھا۔ آسمان سے اللہ کے حکم سے ایک بجلی آتی تھی اور اس صدقہ کو کھا جاتی تھی، جو کہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ صدقہ اور خیرات، قربانی وغیرہ قبول ہو گیا ہے۔ جس شخص کا صدقہ وغیرہ قبول نہیں ہوتا تھا، بجلی آسمان سے نہیں آتی تھی اور صدقہ وہیں پہ پڑا ہوا گل سڑ جاتا تھا۔ جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قانون کو بدل دیا۔ اب صدقہ ہو، خیرات ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں دیتے رہو، قبول ہی قبول ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے جسم کو اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی یا کپڑوں کو ناپاکی لگ جاتی تو وہ جسم ایسے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اتنا ہی کپڑا کاٹ دیا جاتا تھا اور جسم کا وہ حصہ کاٹا جاتا تھا، اس کے بعد جسم پاک ہوتا تھا۔ لیکن جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے قانون بہت آسان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ناپاک کپڑا ہو، ناپاک جسم ہو، تم لوگ اس کو صاف پانی کے ساتھ دھو لینا، یہ پاک ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی یہ سہولتیں اپنی کتابوں میں پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ مجھے بھی امت محمدیہ میں سے بنا دے۔ اسی طرح ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے بعد ایک ایسی امت آئے گی، جب وہ امت سیڑھیاں چڑھے گی یا اونچائی چڑھے گی تو اللہ اکبر کہتی ہوئی جایا کرے گی،
اور جب اس امت کے لوگ سیڑھیاں نیچے اتریں گے یا اونچی جگہ سے نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے نیچے اتریں گے۔ یہ شان جب سنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ امت آپ کو نہیں دینی، آپ کے لیے بنی اسرائیل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ امت ہے جس امت کو ان کے نبی سیڑھیاں چڑھنے کی اور اترنے کی دعا بتائیں گے، اور وہ لوگ ایک ایک قدم پر اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے اور ایک ایک قدم پر ہی سبحان اللہ کہتے ہوئے نیچے اترا کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی باری آئی تو قرآن پاک میں جہاں بھی ان کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یا بنی اسرائیل کہا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یعنی کہ ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ اس وجہ سے مختلف انبیاء کا ذکر جب ہوتا ہے تو ساتھ ہی بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ یوں پکار کے اس کے بعد اپنا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پچھلی کتابوں میں نبیوں کو جب بلایا جاتا تھا تو نبیوں کو یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا تھا۔ اللہ نے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو لقب عطا کیے وہ امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ پچھلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے تھے، اور ان کی امت کو جب پکارنا ہوتا تو یا ایھا المساکین کہا کرتے تھے۔ اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں والے لقب سے پکارا، اور قرآن پاک میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہا۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ حساب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت نبیوں کو ان کے ناموں سے پکارے گا اور اپنے پاس بلائے گا، اور جب امت محمدیہ کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اولیائی، اے میرے دوستو، اے میرے یارو۔ اللہ یوں کہہ کر پکارے گا اور پھر امت محمدیہ کا حساب کتاب ہوگا۔ جب بنی اسرائیل کی باری آئی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کیا کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ یعنی ان کو کہا گیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی میرا شکر ادا کرو۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ دل میں یاد کرتا ہے مجھے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی میرا بندہ اونچی آواز سے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بلند آواز سے یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا بندہ مجھے کسی مجمع میں کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل سجا کے بیٹھتا ہوں اور پھر اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ کتنی شان ہے ہمارے اللہ کی، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص طور پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو منع کیا اپنی نافرمانیاں کرنے سے، جیسے یہودیوں کو منع کیا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے مچھلی پکڑی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اسی طرح ایک قوم تھی، اس کو بھی کہا گیا کہ تمہیں جو کھانا دیا گیا ہے اس کو جمع نہیں کرنا، لیکن انہوں نے جمع کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ لیکن یہ امت محمدیہ ہے کہ جس کی شکلیں اللہ نے نہیں بدلی، گناہ گار ہے، گناہ کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے چہرے کبھی مسخ نہیں کیے، نہ گزرے لوگوں کی شکلیں بدلی گئیں اور نہ اب بدلی گئیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے امت محمدیہ کے لیے
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، جیسے پچھلی قوموں کی شکلیں بدلی جاتی تھیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ میری امت کی شکلیں نہ بدلی جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے امت محمدیہ کے لیے کہ جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو فخر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والی، کہ ہم نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، آئیں ہم ان چیزوں کی کوشش کریں تاکہ ہم بہترین امت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہے تو ہمارے کام بھی ایسے ہو جائیں کہ جو بہترین امت کے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔